اللہ رب العزت کا ارشاد ہے افامنوا مکر اللہ، کیا وہ مشرکین کفار کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افامنوا مکر اللہ، کیا وہ تمام کے تمام اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہ نڈر ہو گئے ہیں، انہیں اللہ کی خفیہ تدبیر کا ڈر نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بلا شبہ اللہ کے مکر سے یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی قوم جو نقصان اٹھانے والی ہے، جو نقصان اٹھانے والی ہے۔ سامعین محترم اعزائے گرامی، ہر اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، فاعل بھی اللہ ہے، صاحب اقتدار بھی اللہ ہے، زمین و آسمان کی ہر شے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے دستِ قدرت میں ہے، اور ہمیں اس بات کا پابند بنایا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا ہے ہم اس کو جانیں، مانیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کے خلاف چلتا ہے، اگر کوئی بندہ معصیت کو اپنے لیے اپناتا ہے اور اس دھوکے میں آتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب ہے، وہ بہت بڑا پیسے والا ہے، بہت بڑا دولت مند ہے، اس لیے اس کا پیسہ جو ہے اللہ کی پکڑ سے اسے بچا لے گا، یا وہ بہت بڑے خاندان والا ہے، اس کے پیچھے اس کے خاندان کے کئی سو افراد ٹھہر سکتے ہیں، اسی لیے کیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس جرأت پر کیا ہے وہ گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے، یا اس کے پاس علم کا کوئی ایسا حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی مسخر نہیں کر سکتا، مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا، میں کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہو سکتا، تو ایسی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر انسان بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں آ جاتا ہے غیر محسوس انداز میں، اور اس وقت اللہ کی خفیہ تدبیر چلتی ہے۔ جب اللہ کی خفیہ تدبیر چلتی ہے تو پھر ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی کیا ہے اس کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اس آیت شریفہ میں اسی سے ڈرایا گیا، جس کو اپنی دولت پر بڑا غرہ ہے، جسے اپنے علم و ہنر پر بڑا غرہ ہے، جسے اپنے نسب پر اور اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ پر کیا ہے بڑا غرہ ہے، اور اس غرے نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس فقر نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس امید نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور وہ دن رات کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو برملا کیا ہے پائمال کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا علم مجھے بچا لے گا، میری سیاست مجھے بچا لے گی، میری حکومت مجھے بچا لے گی، میرا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ مجھے بچا لے گا۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، نہ صرف غلط فہمی ہے کہ ایسا بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر جسے قرآن نے مکر اللہ کے نام سے یاد کیا اس کا ایسا شکار ہوتا ہے، ایسا شکار ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، دیکھنے والوں کے لیے اس کی زندگی عبرت بن جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے حبیب ان سے سابقہ لوگوں کے واقعات بیان کرو، سابقہ لوگوں کے قصے بیان کرو ان کو، شاید یہ سمجھنے والے بن جائیں، سوچنے والے بن جائیں، ان کے واقعات کو سن کر کیا ہے یہ سدھریں۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ الگ الگ پیرائے پر کیا ہے الگ الگ انداز سے کسی نہ کسی نبی کی امت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ہر صورت میں آپ کو کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ملے گا، اور ان واقعوں کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ان کی زندگی کے تناظر میں اپنی اچھائیوں اور برائیوں کو کیا ہے تلاش کرے، اچھائیاں ہیں تو اس پر قائم رہے، برائیاں ہیں تو اس سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ ورنہ جس وقت اللہ کی لاٹھی پڑے گی، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس کی طرف بڑھے گی اور وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا، تو خدا کی قسم پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دولت، کوئی رشتہ، کوئی ناتا کیا ہے اسے اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں نکال سکتا، اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں نکال سکتا۔ اس کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، مشہور محدث امام احمد بن حنبل مسند احمد میں روایت کرتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کے گناہوں کے باوجود
اس کی نافرمانیوں کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزیوں کے باوجود اگر اس کو اس کی پسندیدہ چیز دنیا میں مل رہی ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو رہا ہے، دولت ہے، صحت ہے، نام ہے، سب کچھ مل رہا ہے اسے، اس کے ہر نافرمانی کے باوجود کوئی اس پر بلا نازل نہیں ہو رہی ہے، کوئی مصیبت نازل نہ ہو رہی ہے، اور ایسا ہو رہا ہے تو سمجھے انما ہوا استدراج۔ آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ استدراج ہے۔ استدراج کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اگر ہم اردو میں کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رسی کو ڈھیل دینا، رسی کو ڈھیل دینا، یعنی گناہوں کے باوجود بندے کو حق کی طرف متوجہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اسے خوش رکھا جا رہا ہے، اسے اپنی ہی مستیوں میں سرمست رکھا جا رہا ہے، اسے جو وہ چاہتا ہے وہی مل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کیا ہے، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا اکرام نہیں ہے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ اس بندے کو سوچ لینا چاہیے جو دن و رات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی اسے اس کی من چاہی مرادیں حاصل ہو رہی ہیں، اس کے مرغوبات اسے مل رہے ہیں، اس کے مطلوبات اسے مل رہے ہیں، وہ اپنے مقصد میں دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کی خطاؤں کا کوئی حساب نہیں ہو رہا ہے، اس کے گناہوں کا کوئی حساب نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ استدراج ہے۔ اور استدراج کیا ہوتا ہے؟ استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو موقع دیتا ہے، حق اور باطل دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرے، کوشش کرے حق کی طرف مائل ہو۔ بندہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اپنے نفس کی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا کے آگے بڑھتا ہے، اللہ کی سننے کے بجائے اپنے نفس کی سنتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے دولت کے فریب میں، اپنے نسب کے فریب میں، اپنے علم و ہنر کے فریب میں یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ خطا پر خطا، نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا ایسے کھول دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں گناہ گار کیسے ہو سکتا ہوں، میں گناہ گار تو نہیں ہوں، میں خطا کار تو نہیں ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی، اگر میں گناہ گار ہوتا تو میرا رزق تنگ ہو جاتا، میں گناہ گار ہوتا تو میں بیمار ہو جاتا، میں گناہ گار ہوتا تو فلاں خطا پر مجھ پر ایسا عذاب نازل ہو جاتا۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، دنیا کھول دیتا ہے۔ جب دنیا کی فراوانی اس کے پاس ہوتی ہے اور وہ اس میں مزید کیا ہے، اترانے لگتا ہے، دنیا کی ان نعمتوں کو پا کر آگاہ ہونے کی بجائے مزید اس پر کیا ہے، اترانے لگتا ہے، تو پھر اللہ اپنی پکڑ میں اسے لیتا ہے۔ اچانک وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کیسے آ گئی، پھر ایسے تباہ ہوتا ہے کہ پھر کائنات کی کوئی چیز اسے اللہ کے عتاب سے بچا نہیں سکتی۔ چنانچہ آقا نے اس کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جب فلما نسوا ما ذکروا به، نصیحت جتنی بھی ان کو کی گئی تھی، ساری نصیحت سے وہ کیا ہے، انجان بن گئے، ساری نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا، سارے ہدایت کے اسباب سے کیا ہے، آنکھیں موند لی، آنکھیں بند کر لی۔ جو بھی ان کو نصیحت کرتا وہ ان کے لیے دشمن کہلاتا، لوگ نصیحت کرنا چھوڑ دیے، اس کی حالت پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب نصیحت کے سارے دروازے، ساری محنتیں ختم ہو گئی۔ فلما نسوا ما ذکروا به حتی اذا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یہاں تک کہ اللہ کیا کرتا ہے، فرماتا ہے اللہ ہم نے ان پر جو ہے نا ہر چیز کے دروازے کھول دی، رزق کی فراوانی، حکومتیں، سب کچھ ملا ان کو، سب کچھ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نافرمانیوں کے باوجود، فرما برداری پر نہیں، نافرمانی پر نافرمانی کرنے کی وجہ سے دنیا کھولی گئی ان کے لیے، دولت کے انبار لگ گئے، سیاست میں کامیابی نصیب ہو گئی،
سب کچھ ہو گیا. حتی اذا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ ملا اس پر انہیں بڑا ناز تھا، بڑا غرہ تھا، بڑا فقر تھا، بڑا گھمنڈ تھا، ایسے مستی کے عالم میں وہ تھے. اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، اللہ فرماتا ہے ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اچانک اپنے عتاب میں لے لیا، پھر وہ اللہ کے عتاب کو دیکھتے رہے، تڑپتے رہے. فاذا ھم مبلسون، مایوس ہو گئے، کوئی اللہ کے عذاب سے انہیں چھڑانے والا نہیں تھا. یہ ایک حقیقت ہے. کائنات کا ہر نیک بندہ اللہ کی اس خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہا ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی راہ سے گمراہ ہونے والوں کا طریقہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں جنہیں اللہ نے مبغوضوں میں شامل کر لیا ہے ان کا طریقہ ہے. اللہ والوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں. انہیں دنیا والوں کے لعنت و ملامت کی فکر نہیں ہوتی، دنیا والوں کے گالی گلوچ کی انہیں فکر نہیں ہوتی، دنیا والے کیا بولتے ہیں اس کی انہیں فکر نہیں ہوتی، مگر اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی بڑی انہیں فکر ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، مشرکین قوموں کا ذکر فرمایا، نوح، صالح، ہود، شعیب، لگاتار مسلسل کیا ہے 8ویں پارے سے وہ ذکر چل رہا ہے. تو 9ویں پارے میں آ کے اللہ نے فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ ولا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر ایسے ہی لوگ جو تباہ ہونے والے ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ جو برباد ہونے والے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں، احادیث کریمہ میں بے شمار ایسی مثالیں ہمیں بیان کی گئی. مثال کے طور پہ اسی سورۃ الاعراف میں اسی پارہ نمبر 9 میں آگے چل کے ایک مقام پہ اللہ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، اور قرآن کریم کا ایک خصوصی مزاج ہے، سوائے چند نافرمانوں کے اور چند فرما برداروں کے کسی کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا. چند نافرمانوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، شیطان کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، فرعون کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، قارون کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، ابو لہب کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. تو چند ایسے برے لوگ ہیں جن کو نام کے ساتھ یاد کرنا حکمت الہیہ کا تقاضا تھا، ان کو نام کے ساتھ یاد کیا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ برے گزرے، ان کو ایک غیر معین انداز سے ان کا ذکر کر کے دنیا کے لیے نصیحت کا سامان فراہم کیا گیا. ایسے ہی نیکوکاروں کی بھی بات ہے، ہر نیک آدمی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یعنی نام کے ساتھ. چند نیکوکاروں کو قرآن کے ساتھ یاد کیا گیا، جیسے پیغمبران اعظام ہیں، ان میں سے بھی سارے نبیوں کا نام نہیں، چند چنندہ نبیوں کا نام قرآن میں ملتا ہے. اسی طرح غیر پیغمبروں میں حضرت لقمان کا نام ملتا ہے، حضرت مریم کا نام ملتا ہے، اور اس کے بعد نیک لوگوں کی جماعت کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا نیک آدمی کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ایسے ہی سورۃ الاعراف میں آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جسے اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی تھی، روحانی علم سے انہیں مالا مال فرمایا تھا، علم لدنی سے سرفراز فرمایا تھا. مفسرین نے مختلف روایتیں سامنے رکھتے ہوئے اس شخص کی تعین کے حوالے سے کہ بھئی یہ فلاں کے بارے میں ہے، اختلاف ہے ان کا، ان میں سے ایک شخص کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اور اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ. بلعم بن باعورہ یہ بنی اسرائیل کا بڑا عالم، عابد، زاہد آدمی تھا، عالم بھی تھا اور انتہائی عابد زاہد آدمی بھی تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول، یہاں تک کہ اللہ نے اسے بندوں کی حاجت روائی کا ذریعہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسے یہ کرامت عطا کی کہ وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا. دعاؤں کا قبول کیا جانا یہ اعزاز ہے بندے کے لیے، وہ مستجاب الدعویٰ ہو گیا، یعنی ایسا شخص جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ضرور قبول کی جاتی. زمانہ گزرتا گیا، لوگ اس کی نیکوکاری سے فائدہ اٹھاتے رہے. جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہوتی، جب بھی کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، وہ اس بندے کے پاس آتے، اس سے دعا کرواتے. اب دعا کرواتے تو وہ دعا کرتا، اللہ دعا قبول کرتا.
اور اس بندے کی حاجت پوری ہو جاتی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ایسی ہوئی کہ وہ جو بندہ تھا بنی اسرائیل کا، جو عابد و زاہد تھا، عالم تھا، اس نے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے خفیہ تدبیر سے اہل اللہ، اللہ والے کبھی بے خوف نہیں ہوتے، یہ بے خوف ہو گیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ بھئی اب میں بڑے اونچے مقام پہ ہوں، میرا اعلیٰ مقام ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آج بھی بہت سے جعلی عاملین دنیا میں موجود ہیں جو چند بیوقوفوں کو الو بنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ساری خدائی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طرح اسے بھی یہ غرہ آ گیا۔ ایسے وقت میں ایک بری چیز یہ ہوئی اس کے ساتھ کہ جس خطے میں یہ رہتا تھا اس علاقے کا ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم، اللہ کی مخلوق پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت پیغمبر تھے، انتہائی جلال والے، انہوں نے اس بادشاہ کو ظلم سے روکا، منع کیا، ظلم سے باز آنے کی اسے تلقین کی۔ جب ساری ظاہری اسباب جو ہے وہ ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اس ظالم بادشاہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ کون؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ جب یہ جہاد کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو بادشاہ خوف زدہ ہو گیا۔ خوف زدہ ہو کے وہ توبہ کر لیتا تو اس کے لیے بھی بہتر تھا، اس کے حواریوں کے لیے بھی بہتر تھا، لیکن اس میں بھی اس نے کیا ہے، غلط طریقہ اختیار کیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کسی طرح کیا ہے، میرا ظلم بھی باقی رہے اور موسیٰ کی یہ مصیبت بھی مجھ سے ٹل جائے علیہ السلام۔ تو بڑے غور و خوض کے بعد اس کے حواریوں میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ بلعام بن باورا کا استعمال کیا جائے، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروائی جائے، آپ کے لشکر کے خلاف بد دعا کروائی جائے، کیونکہ بلعام بن باورا بہت پہنچا ہوا ہے، وہ جب بد دعا کرے گا تو پوری موسیٰ اور موسیٰ کا جو لشکر ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ مگر ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے، امتی کو جو بھی کمال ملتا ہے نبی کے صدقے میں ملتا ہے۔ جس نبی کے وہ امتی ہیں، اس نبی کے واسطے سے وہ کمال اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، اور وہ کمال اس وقت تک اس امتی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نبی کا پیروکار ہوتا ہے، نبی کا متبع ہوتا ہے، نبی کا ادب کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ بے ادب ہو جائے تو اللہ دی ہوئی ساری صلاحیتوں کو چھین لیتا ہے۔ جو نعمتیں دینے والا ہے اسے معلوم بھی ہے کہ نعمتیں چھینی کیسے جاتی ہیں، وہ چھین بھی ویسے ہی لیتا ہے جیسے وہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، بلعام بن باورا کو مائل کیا گیا، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے پہلے ہی بے خوف ہو گیا تھا، اب مال و دولت کی ہرس اور لالچ نے اسے مائل کر دیا، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بد دعا تو قبول نہیں ہوئی، اس کی ساری صلاحیتوں کو اللہ چھین لیا، اور قرآن کہتا ہے اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی، منہ باہر نکال کر پھرتا تھا، لوگ اس کو کیا ہے، تھوکتے تھے۔ کل تک عزتوں کا وہ مقام تھا کہ لوگ اس کا احترام کرتے تھے، آج ذلیل و خوار ایسا ہوا کہ کتے کی بھی سے بھی بدتر اس کی حالت ہو گئی۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اللہ کی خفیہ تدبیر، جسے ہماری اردو زبان میں اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں، اللہ کی لاٹھی جو بے آواز ہوتی ہے، ہم جو بولتے ہیں نا، یعنی اللہ کی جو خفیہ تدبیر چلتی ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، بالخصوص اس ظالم کو جو ظلم کی ساری حدیں پار کر گیا ہے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ میری سیاست مجھے بچا لے گی، وہ تو سمجھتا ہے کہ میری دولت مجھے بچا لے گی، وہ تو سمجھتا ہے کہ میرا بڑا خاندان ہے، میرے خاندان کے بڑے لڑکے ہیں، بہت نوجوان ہیں، وہ سارے کے سارے مجھے بچا لیں گے۔ خدا کی قسم، جب اللہ کا غضب آتا ہے تو نہ خاندان بچا پاتا ہے، نہ پیسہ بچا پاتا ہے، نہ سیاست بچا پاتی ہے، نہ حکومت بچا پاتی ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ ہمیشہ اللہ کے خوف میں مبتلا رہے، اللہ کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارے۔ نافرمانی ہو تو فوری کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ نہ دیکھے کہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاف کر دیا گیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے۔ جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا، اگر کسی کو اس کے گناہوں کے باوجود اس کی مرادیں مل رہی ہیں تو اسے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ کبھی بھی اس پر اللہ کی پکڑ حاوی ہو سکتی ہے، کبھی بھی وہ اللہ کی گرفت میں آ سکتا ہے، کبھی بھی وہ اللہ کے عذاب میں آ سکتا ہے، کبھی بھی اللہ کے عتاب میں آ سکتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی،
قرآن کریم میں بے شمار مثالیں اللہ نے بیان فرمائی. بہت بڑا مالدار قارون کا ذکر قرآن میں ہے. خفیہ تدبیر اللہ کی کام آئی تو تباہ و برباد ہو گیا. اسی طرح فرعون کا ذکر قرآن میں ہے. اسے بھی اپنی بادشاہت کا بڑا غرہ تھا. وہ سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو تباہ و برباد کر دیا. اور ایک سورہ وہ سورہ ہے جسے عام طور پہ نمازی حضرات یاد بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا مزاج ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ آخری 10 صورتیں ہم یاد کرتے ہیں، علم ترا سے سورۃ الناس تک. اسی میں ایک سورہ ہے سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. چھوٹے چھوٹے سورے ہیں تو یاد کرتے ہیں ہم تاکہ نماز میں اس کو پڑھ سکیں. حاضرین محترم، پڑھتے بھی ہیں کبھی غور نہیں کرتے. یہ سورہ نازل کیوں ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کوئی اور نہیں، محمد عربی، اللہ کے محبوب، ساری مخلوق میں سب سے افضل، سارے نبیوں کے امام، رحمت عالم کا رشتے میں چاچا ہوتا تھا، نسبی تعلق تھا، سگا چاچا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن مال کی فراوانی نے، سرداری نے، سیاست کی بلندیوں نے اسے حق کو قبول کرنے سے روکا اور وہ اللہ کی نافرمانی کے راستے میں چلا. بار بار اس کو سمجھایا گیا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ میرا بڑا خاندان ہے، میری بڑی اولاد ہے، اولاد در اولاد ہے، اور سارا عرب میرے ایک اشارے پر ناچتا ہے. میرے پاس سونے کی کیا ہے، اینٹیں ہیں، میرے پاس بے انتہا جائیداد ہے، میرا کون کیا کر سکتا ہے. اس لیے وہ اللہ کے مقابل میں آ گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ رسول کے مقابل میں آ رہا ہے، رسول کے مقابل میں آنا اللہ کے مقابل میں آنا ہے. پھر تباہ ہوا، برباد ہوا. کیسا برباد ہوا؟ انتہائی عبرتناک موت مرا. ہوا کیا؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں جب پہلی دعوت مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پر دی اور دنیا کو سمجھایا کہ لوگوں دیکھو میں آخرت اور دنیا کے بیچ میں ہوں، میں ایک طرف جہنم کو بھی دیکھتا ہوں، جنت کو بھی دیکھتا ہوں، میں صرف فاران کی چوٹی پر ٹھہر کر پہاڑ کے اس طرف نہیں دیکھ رہا. اللہ نے میرا مقام اتنا بلند کیا ہے، میری نگاہیں آخرت کی طرف بھی ہے، دنیا کی طرف بھی ہے. اسی لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں بت پرستی سے باز آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، ایک وحدہ لا شریک کو مانو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اس عذاب کا اثر ہوگا کہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی تمہارا نصیبہ ہوگی. ایسے وقت میں ابو لہب نے کیا کیا؟ اس نے کہا آواز دے کے، اے محمد کیسی باتیں کرتے ہو، اپنی بات کو روکو. اما علی حاضہ جماعتنا، کیا اسی وجہ سے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ تبن لکا، تیرا برا ہو. یہ الفاظ تھے جو اس نے نبی پاک کی بارگاہ میں کہی تھی. اور پھر نہ صرف اتنا بولا بلکہ اسے اپنے مال کا اتنا غرہ تھا، کیونکہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس وقت عرب میں 5 مالدار تھے. ان 5 مالداروں میں ایک ابو لہب تھا. اس کے گھر میں سونے کی اینٹیں تھی، کئی سیر سونے کی اینٹیں اس کے پاس تھی. بے شمار زمین کا وہ مالک تھا، بے شمار غلام اس کے ماتحت تھے، اور عرب کے مانے ہوئے سرداروں میں تھا. یہ مال کی فراوانی، یہ خاندان کا پھیلاؤ، یہ سب دیکھ کر اس کو دھوکا ہوا، فریب ہوا. اللہ کی تدبیر سے وہ نہیں ڈرا، مصطفیٰ کے مخالف میں ہو گیا. دن رات آقا کی دعوت کے خلاف کام کرتا تھا. باپ بھی کرتا تھا، بیٹے بھی کرتے تھے، اور ابو لہب کی بیوی بھی کرتی تھی، جس کو قرآن نے عمالۃ الحطب کے نام سے یاد کیا. ہوا کیا؟ اللہ نے اس کی مذمت میں سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں. جن ہاتھوں سے اشارہ کر کے اس نے مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی کی تھی وہ ہاتھ تباہ ہو جائیں. تبت یدا ابی لہب وتب. اس کے بعد فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو مال اس نے کمایا تھا، جو اولاد اس نے پیدا کی تھی، وہ اولاد بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب کا مطلب کیا ہے؟ جو دولت اس کے پاس تھی، جو پیسہ اس کے پاس تھا، جو خاندانی بیک گراؤنڈ اس کے پاس تھا، جو خاندانی پھیلاؤ اس کے پاس تھا،
وہ سارے کے سارے مل کر بھی اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ آج معاشرے کے وہ گنڈے جو ایک منصب پہ بیٹھ کر چند اوباش قسم کے بچوں کو پیسہ دے کے اپنے پیچھے لگا کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق کی آواز کو دبا سکتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہے وہ اسلام میں کر سکتے ہیں، وہ ان کو ابو لہب کے اس واقعے سے عبرت لینا چاہیے۔ قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے ما اغنا ما انہو مالہ وما کسب، نہ مال اس کا ساتھ دیا نہ اولاد اس کا ساتھ دی، نہ اس کا ساتھ وامرأتہ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھا اٹھا کر چلنے والی جو اس کی بیوی ہے نا اس کا ساتھ، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہے جو آگ کا ایندھن بنی۔ شوہر اور بیوی دونوں ابدی عذاب میں مبتلا ہوئے، مگر دنیا میں ان کی حالت کیا ہوئی؟ جنگ بدر میں تو بزدل شریک نہیں ہوا، ہو بڑے بڑے سردار شریک ہوئے، وہ شریک نہیں ہوا، مارے گئے سارے کے سارے سردار الا ماشاءاللہ، بچے ایک دو، باقی سب تو مارے گئے۔ اس کے بعد ایک ہفتہ بعد صرف میدان بدر میں نہیں گیا ہو، کیونکہ اسے یقین تھا کہ محمد کا بولا ہوا پورا ہوتا ہے، اور محمد پر جب یہ صورت نازل ہوئی ہے میں باہر نکلوں گا تو پھر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، تباہ ہو جاؤں گا میں جب تک اپنے کمپاؤنڈ میں ہوں محفوظ ہوں۔ وہ سمجھتا تھا، آج بھی ظالم اسی طرح کی سوچ لے کر جیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے حکومت کے نشے میں وہ جو کچھ چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ ایسی ہے جس وقت اللہ کی پکڑ ہوگی دنیا کے لیے عبرت بن جائے گی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، نہیں گیا تو کیا ہوا؟ اللہ چھوڑ دیا اس کو۔ صرف 7 دن کے بعد اس کے جسم میں ایک پھوڑا ہوا، ایک پھنسی ہوئی، ہمارے پاس چھلا بولتے ہیں نا، ایک چھلا ہوا، ایک پھوڑا ہوا۔ وہ پھوڑا ایک بڑھتے بڑھتے سارے جسم میں پھیل گئے، سارا جسم اس کا اسی پھوڑوں سے بھر گیا، پھر اس سے خون اور پیپ بہنے لگا، یہاں تک کہ بدبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو جن بچوں پر بڑا ناز تھا نا اسے، وہ بچے اٹھا کر اسے آبادی سے دور باہر لے گئے، کیونکہ ایسی بدبو اس کے زخموں سے باہر آتی تھی کہ پورا محلہ پریشان تھا، گھر والے پورا محلہ پریشان۔ تو وہی بچے خادموں کے ذریعے کیا ہے اس کو اٹھا کر لے جا کے کیا ہے مکے کی آبادی سے باہر جنگل میں ڈال دیے، صحرا میں ڈال دیے اس کو۔ نگرانی کے لیے 1-2-3 غلام رکھے گئے، وہ بھی دور سے نگرانی کرتے، کوئی قریب نہیں آتا، کیونکہ جب تک آپ سلامت ہیں آپ کی عزت ہے، جس دن آپ کی خوبیاں ایک ایک کر کے آپ سے رخصت ہونا شروع ہو گئی، دنیا والوں کی نظر میں جو آپ کی اہمیت ہے وہ بھی ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتی، ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتی۔ اسی لیے خبر میں ملا کے آنے کے بعد کوئی بھی خبر والے کو یاد نہیں کرتا، چند دنوں کے بعد حالت ایسی ہو جاتی ہے، نہ اس کا رعب باقی رہتا ہے، نہ اس کی پکڑ باقی رہتی ہے، نہ اس کی حکومت باقی رہتی ہے۔ یہی حقیقت ہے دنیا کی۔ تو اب اس کو صحرا میں تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا، کوئی قریب نہیں آیا، اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جو بڑی دولت کا مالک تھا، بڑی اولاد کا مالک تھا، نہ اولاد پاس آ رہی تھی، نہ وہ سونے کے اینٹ کام دے رہے تھے، عرب کے 4-5 بڑے مشہور رئیسوں میں وہ تھا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اگر کل کا مالدار اپنے پیسوں سے اللہ کے نظام کے خلاف چل کے نہیں بچ سکا تو کیا آج کا مالدار اپنے پیسے کی آڑ میں اللہ کے نظام کے خلاف چلے گا تو کیا بچ پائے گا؟ بچ پائے گا؟ سوچنا چاہیے اپنے غریبانوں میں جھانک کر، وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، پردے کی آڑ میں اس طرح کا کام کرنے والے، اللہ کے نظام سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے، اللہ کے جلال کو دعوت دینے والے، انہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ جب غضبناک ہوتا ہے، اس کا غضب جب کسی قوم پر اترتا ہے تو اللہ کی پناہ پھر اس غضب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تڑپتے رہا کئی دنوں تک، نہ کھانا نہ پانی، کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں، علاج و معالجہ ہو نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ مر گیا۔ کم از کم ظاہر داری کے لیے تو کچھ لوگ آتے نا سامنے۔ اولاد جو ہوتی ہے نا، بعض حقیقت میں فرما بردار ہوتی ہے، بعض لوگوں کے ڈر سے کرتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی آخری رسوم، ہمارے پاس بھی جو 40واں 10واں ہو رہا ہے نا، 2 طرح کے 40ویں 10ویں ہو رہے ہیں۔ ایک تو وہ جو حقیقت میں اپنے ماں باپ کا محبت رکھ کے کیا ہے عقیدت سے کرتی ہے، کچھ تو لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی محلے والے باتاں کریں گے،
یہ بچے دیکھ باپ کے 40واں بھی نہیں کرے تو ایسا 40واں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، نہ باپ کو نہ کرنے والوں کو، نیتی ہونی چاہیے اس میں۔ تو کچھ لوگ تو ظاہر داری کے لیے تو کرتے ہیں، کم از کم لوگ کیا بولیں گے، لوگوں میں ہمارا بڑا نام ہے اس لیے تو کرتے ہیں نا۔ مگر ابو لہب کی حالت ایسی ہو گئی تھی، اس لیے بھی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، انتقال ہو گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، کوئی نہیں آئے۔ پھر مکہ والے آ کے بچوں کو بولے، اس کی جن بچوں پر اسے بڑا فخر تھا، جن بچوں کو لے کر وہ غنڈہ گردی کرتا تھا، جن بچوں کو لے کر وہ ظلم کرتا تھا، جن بچوں کو لے کر وہ اللہ کی ہر نافرمانی میں آگے آگے رہتا تھا، وہی بچے 3 دن ہو گیا مر کے لاش کو مٹی میں دفن کرنے کے لیے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ گاؤں والے بھائی، بدبو پھیل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بدبو سے ہمارے پورے علاقے میں کوئی عذاب آ جائے، کوئی وبا پھیل جائے، کچھ نہ کچھ کرو۔ تب بھی بچے نہیں گئے۔ چند حبشی غلاموں کو پیسہ دے کر ان سے کہا گیا کہ بھئی کسی گڑھے میں ڈال کے اسے دفن کر دو۔ حبشی غلام وہ بھی اپنے منہ کو کرونا وائرس کا ماسک لگا کر اس زمانے میں قریب گئے اور لاٹھیوں سے اسے مارتے مارتے ایک گڑھے میں ڈال کے موچ دیا، واپس آ گئے۔ یہ اس ابو لہب کی کہانی ہے جس کا بڑا نام تھا عرب میں، جس کا بڑا پیسہ تھا عرب میں، جس کا بڑا خاندان تھا عرب میں، جسے اپنے قبیلے پر، اپنے غلاموں کی کثرت پر، اپنی دولت پر بڑا ناز تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اے لوگو، اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوئے ہیں؟ بے خوف نہ ہو، کیونکہ اس سے بے خوف وہی ہوتا ہے جو ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں سے نہ ڈرتے نہ صحیح، سارے انسان، ساری قوم کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں تو بیوقوف سمجھا کرو، لیکن اس رب کریم سے تو ڈر کر ایسا کام کرو جس کی وجہ سے اس کے عتاب سے بچ سکے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر قسم کی اس طرح کی فتنہ پروریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نظام کے خلاف بغاوتوں اور سرکشیوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کو پڑھنے، پڑھانے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی چال بازیوں سے، ہر قسم کی سازشوں سے، ہر قسم کے مکر و فریب اور دھوکے دہی سے اللہ پاک ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ زندہ رکھے تو ایمان پر رکھے، دمیں واپس ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔